بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر وإذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوهم إلی عذاب السعیر ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض۔ فرمایا انسان کیا دیکھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اللہ کریم کے کتنے احسانات ہیں ایک انسان پر۔ اللہ کریم نے جو کچھ آسمانوں میں تخلیق فرمایا ہے اور جو کچھ زمین میں تخلیق فرمایا ہے، سارا ہی انسان کی خدمت پہ لگا دیا۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، آسمانی مخلوق، بے شمار اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو یہی انسانی امور انجام دے رہے ہیں۔ کوئی چیزیں اگانے پہ ہے، کوئی پکانے پہ ہے، کوئی غذا بنانے پہ ہے۔ بے شمار اللہ کی مخلوق آسمانوں میں انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے اور خاص کر ایمان والوں کے لیے دست و دعا ہے۔ پھر جتنی مخلوق سیارے کرے فضا میں ہیں، سب کی توجہات کا مرکز جو ہے وہ زمین ہے۔ ان علوم کے ماہرین نے جو کچھ دریافت کیا ہے، جو کچھ سائنس جان سکی ہے یا جو کچھ نجوم کے ماہرین جان سکے ہیں، سب کا نتیجہ یہ ہے کہ ستاروں کی حرکات، سیاروں کی حرکات، سب کچھ زمین کے حالات کو متاثر کرتی ہے۔ اور یہ سورج، چاند، ستارے جو عام ہیں، یہ تو عام آدمی بھی جانتا ہے کہ رات دن کے تغیر و تبدل سے، گرمی سردی کے تغیر و تبدل سے، برسات اور خشکی کے تغیر و تبدل سے یہ سارا نظام عالم قائم ہے۔ یہ موسم قائم ہے، موسموں کے اثرات قائم ہیں، زمین میں رویدگی قائم ہے، ایک ایک ذرہ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ سخر لکم، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، تمہارے تابع کر دیا، یعنی کبھی
تمہیں اس میں کوئی مرمت کرنے کی یا اسے سیدھا رکھنے کی یا اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، جیسی تمہاری ضروریات ہیں ویسی یہ سارے قرۂ سماوی و ارضی اس خدمت میں لگے رہتے ہیں، تمہیں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ بارش ہوتی ہے تو نظام قدرت کے تابع ہوتی ہے، تمہیں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ دھوپ نکلتی ہے تو تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، رات آتی ہے تو تمہیں کوئی چندہ نہیں دینا پڑتا۔ سارا نظام بغیر تمہاری کسی محنت مجاہدے کاوش کے تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر اس سے آگے چل کر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر لٹا رکھی ہیں۔ تم اگر چاہو بھی تو اس کی ظاہری نعمتوں کو بھی گن نہیں سکتے کہ ایک انسان ایک لمحے میں کیا کچھ استعمال کرتا ہے۔ اگر سانس لینے پہ ہی پابندی لگ جاتی کہ جس کے پاس پیسے ہیں جمع کرائے گا اور سانس لے گا، جس کے پاس نہیں ہے نہیں لے سکتا، تو کون پورا ہوتا؟ گرمی سردی موسموں کے لیے تمہیں خود انتظام کرنا پڑتا تو کیا کر پاتے؟ ساری ظاہری نعمتیں اس نے تم پر لٹا رکھی ہیں، جس کا تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا، ادراک ہی نہیں ہوتا۔ کبھی سوچو کہ ان میں سے کچھ تمہیں خود کرنا پڑے تو کیا کرو گے؟ اسی طرح اس کی باطنی نعمتیں بے پناہ ہیں۔ اس ظاہری عالم سے عالم باطن میں جو نعمتیں ہیں وہ بے پناہ بلند و اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ تمہیں اس کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا پڑا۔ اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور بے حد و بے حساب بے پناہ باطنی نعمتیں قلب اطہر میں بھر دیں، اور تم کرتے کیا ہو؟ تم نے صرف ایمان لانا ہے اور تمہارے دل کا تعلق اس خزانے سے جڑ جانا ہے۔ پھر جب ایمان کامل ہو تو اگلی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ اگلی راہ کیا ہے؟ بے پناہ نعمتیں ہیں دنیا میں، کھانے کی، لباس کی، پہننے کی، سونے جاگنے کی۔ فرمایا سب کھاؤ، کسی سے نہیں روکا۔ جن چیزوں سے روکا ہے وہ تمہارے لیے مضر ہیں، وہ موت کا سبب ہے۔ اور کوئی پابندی نہیں لگائی، کھاؤ پیو شادی کرو اچھا لباس پہنو۔ پابندی صرف یہ ہے کہ جو اپنا حق جائز ذرائع سے حاصل کرتے ہو اس میں رہو، دوسرے کا نہ چھینو۔ اب یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو کرنے کا کام ہے۔ یہی تو انسانی زندگی ہے۔ انسان اور حیوان میں بنیادی تمیز یہی ہے کہ انسان اپنے حقوق کو سمجھتا ہے، اپنے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، دوسرے کے حقوق میں مداخلت نہیں کرتا، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ حیوان کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ میرا حق ہے یا کسی اور کا۔ تو اگر انسان بھی اسی طرح دوسروں کا حق لوٹنے لگ جائے تو پھر انسان تو نہ رہا، وہ تو گر گیا، اس سے حیوانیت میں چلا گیا۔ یعنی کوئی باطنی نعمتوں کے لیے، انعامات کے لیے کوئی ایسی خلاف عقل تکلیف نہیں دی کہ یہ جی بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، الدین یسر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین سب سے آسان زندگی ہے، سب سے آرام دہ چیز ہے۔ جتنے کام دین کے خلاف ہوتے ہیں وہ کرنے مشکل ہیں اور ہم کرتے ہیں، اور جتنے کام کا دین حکم دیتا ہے وہ سارا کام آسان ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر لٹا دیں۔ پھر بھی ایسے لوگ ہیں،
من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ پھر بھی ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی عظمت میں جھگڑے کرتے ہیں، بغیر علم کے کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہوتی ہے۔ بات تو بندہ کرتا ہے، اس میں یا تو اس کے ذاتی نالج میں، علم میں کوئی بات ہوتی ہے، وہ بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ علم جو ہے یہ از قسم منقول ہے، علم نقل ہو کر آتا ہے، اگلوں سے ہمیں لکھا لکھایا ملتا ہے، تو اس کے پاس کوئی عقلی یا علمی دلیل ہوتی ہے، وہ بات کرتا ہے، یا وہ خود صحیح راستے پہ ہوتا ہے تو پھر بات کرتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے کہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو اس میں یہ غلطی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، جس راہ پہ میں چل رہا ہوں اس پہ یہ بہتری ہے۔ یا پھر اس کے پاس کوئی روشن کتاب، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہوتی ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی یہ مجھے اللہ کی کتاب نے بتایا۔ فرمایا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کتاب سے بات کرتے ہیں، نہ علم سے بات کرتے ہیں، نہ صحیح راستے پر ہو کر بات کرتے ہیں، محض جھگڑا کرتے ہیں۔ اور اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی کیا اٹھتا ہے، یہ ایک رواج ہے جی، ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے جی، ہمارا اللہ کیا کر رہا ہے۔ ہر فرد ایک وجود کے اندر 10 کھرب سیل ہیں، پوری دنیا کی آبادی لمسم 6 ارب ہے، اور ایک انسانی وجود کے اندر 10 کھرب سیل ہیں۔ یہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ کسی سیل کی عمر 6 ماہ سے زائد نہیں، یعنی یہ 10 کھرب سیل 6 مہینوں میں مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں۔ یہ 10 کھرب کی آبادی کو منظم رکھنا، 6 مہینے کے قلیل عرصے میں 10 کھرب اموات کا ہونا، 10 کھرب پیدائشوں کا ہونا، یہ دنیا میں کتنے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، کیا سارے ٹھیک ہوتے ہیں؟ کتنے کمزور ہوتے ہیں، کتنوں کی عقل ٹھیک نہیں ہوتی، کتنوں کے اعضائے بدن ٹھیک نہیں ہوتے، کتنی کمیاں رہ جاتی ہیں، کتنوں کو وہ شعور نہیں ملتا، کتنے بڑے ہو کر کام کے آدمی نہیں بنتے، پڑھ لکھ نہیں سکتے، کتنی کمیاں رہ جاتی ہیں۔ اور یہ 10 کھرب سیل، ہر سیل اگلے سیل کی جگہ لے لیتا ہے، کتنی بڑی آبادی ہے۔ کون پیدا کر رہا ہے نئے سیلوں کو؟ کون سنبھال رہا ہے مرنے والوں کو؟ کس نے ان کے استعداد کار کی توفیق انہیں دے رکھی ہے؟ کس نے ان کا نظام حیات بنا رکھا ہے؟ یہ تو ہر بندہ انجوائے کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ نے ہمارا کیا کیا؟ پتہ ہے یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی بے جا خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات نفس جو درست بھی نہیں ہوتی، غلط ہوتی ہیں، اور وہ پوری نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں جی اللہ ہمارا تو کچھ نہیں کر رہا۔ تم خود ناروا ناجائز سوچ رہے ہو، غلط سوچ رہے ہو، تو پھر غلطی اپنی ہوتی ہے۔ جھگڑا عظمت الہی میں کرتے ہیں۔ ومن الناس سے لوگ ایسے بھی ہیں میں یجادل فی اللہ، جو اللہ کریم کے بارے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر علم کے، بغیر صحیح راستے کے، اور بغیر کسی کتاب۔ فرمایا ایسے بدبخت ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کریم نے جو نازل فرمایا ہے اس پر قائم ہو جاؤ، اس کو مانو، اس پر عمل کرو، کہتے ہیں جی نہیں ہمیں اس سے غرض نہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا جس طرح کرتے تھے ہم تو اس طرح کریں گے۔ باپ دادا اگر اللہ کے اطاعت گزار اور مومن اور نیک ہوں تو وہ اطاعت باپ دادا کی نہیں، وہ اللہ کی اطاعت۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، چونکہ اللہ کے رسول وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ نے دیا۔ اب نیکوں کے ہاں بھی یہ توارث ہے، ہمیں دین وراثت میں ملا ہے، راستے میں کوئی اسے بڑھا گھٹا نہیں سکتا۔ ہم نے اپنے باپ دادا سے حاصل کیا، انہوں نے اپنے سے حتیٰ کہ تابعین، تبع تابعین، صحابہ تک بات پہنچی۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست دین حاصل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے بات کی حضور کے سامنے، حضور نے تائید فرمائی کہ بات کرنے کا سلیقہ یہی ہے، جنہوں نے کام کیا حضور کے سامنے، حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہ کام کرنے کا طریقہ یہی ہے، جنہوں نے عبادات کی حضور کے سامنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی کہ یہی طریقے عبادت ہے۔ تو یہ توارث تو مبارک ہے، کیونکہ یہ توارث کسی باپ دادا کا نہیں، یہ توارث ہمیں لے جاتا ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اطاعت رسول اللہ کی اطاعت۔ لیکن جہاں لوگ گمراہ ہو گئے، جنہیں ایمان ہی نصیب نہیں ہوا اور رسومات کے سہارے زندگی بسر کر کے ان کا اتباع کرنا اللہ کے دین کے مقابلے میں کتنی بڑی جرأت ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا تو ایسا ہی کرتے تھے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہ خامیاں، یہ کمیاں، یہ کمزوریاں اب اچھے مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں۔ علاقے کے باپ دادا کے، قوموں کے رواجات بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی رواج دین سے نہ ٹکرائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر دین کے خلاف ہوتے ہیں۔ مثلا شادی کی کتنے رسمیں دین کے خلاف ہیں، اب تو مرنے والے کے جنازے کی بھی کئی رسمیں بن گئی ہیں۔ شادی میں تو لوگ خوشی میں اچھل کود کے کر لیتے ہیں، اب مرنے والے کو بھی سنت کے مطابق جنازہ کرنا یا دفن کرنا لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اپنے اپنے رواج ہیں وہ پورے کرنا ضروری سمجھتے۔ وہی مرنے والا جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، دوائی لا کر دینا تو دور کی بات، پانی مانگتا رہے تو گھنٹہ تڑپتا رہے تو وہ کہتے ہیں یار تم نے ایک تو تنگ کر رکھا ہے، مرتے بھی نہیں ہو، جان بھی نہیں چھوڑتے۔ جب مر جائے تو سارے گاؤں کی دعوت پک جاتی ہے، تو یار اس کو دوائی لا کے دیتے، اس کی خدمت کرتے، اس کے کام آتا۔ اب مال مرنے والے کا ہے، کھا جو جتنے لوگ ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، بھئی مال پہلے تقسیم کرو ورثاء پر، پھر وارث دیں تو ٹھیک ہے، یا پھر شوق ہے تو اس کا بھائی بھتیجا کوئی اس کا رشتہ دار لوگوں کے کھانے کا انتظام کرو، لیکن نہیں عید ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی رسمیں شادی میں تو پھر کتنی داخل ہو جائیں گی جب مرنے میں بھی اتنی آ گئی ہیں۔ اور لوگ اگر کہا جائے کہ یہ کام سنت کے مطابق کرو، کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی۔ کم مال ہے، اللہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتی ہے، کٹتی ہے تو کٹ جائے، پھر ایسی ناک کا کیا فائدہ، اسے کٹا ہی دینا چاہیے۔ جو احکام شریعت اور بندے کے درمیان حائل ہوتی ہے ناک، اس کا کٹ جانا ہی بہتر ہے۔ تو فرمایا لوگوں میں یہ ایک خرابی آ جاتی ہے کہ عظمت الہی کو فراموش کر دیتے ہیں اور اپنی باپ دادا کی رسومات پہ جم جاتے ہیں۔ اور
یہ کفار کے پاس جو باپ دادا کی رسومات ہیں جس میں بتوں کی پوجا اور غیر اللہ کو پکارنا اور حرام کھانا، ناجائز کھانا، ظلم کرنا، یہ سارے تو وہ کام شیطان انہیں ان کاموں کے ذریعے جہنم میں بلا رہا ہو، یدعون الی السعیر، دوزخ کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ جتنے امور دین کے خلاف ہیں یہ سارے شیطان کی چالیں ہیں اور ان کا انجام جہنم ہے۔ اور شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو سنت کی بجائے رسومات میں لگائے، دین کی بجائے بے دینی میں لگائے، ایمان کی بجائے کفر میں لے جائے تاکہ یہ سارے جہنم میں پہنچیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ بندے کا رخ کیا چہرہ مراد ہے کہ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، کہاں کہاں کھڑا ہوگا؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو اللہ موجود ہے، اللہ تو ہر جگہ ہر حال میں ہر وقت موجود ہے۔ اس کا مراد ہے کہ اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشات اللہ کے تابع کر لیں۔ کھانا ہے، زندگی کی ضرورت ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ جب اللہ نے بنائی ہے تو اسے پورا بھی اس طرح کروں گا جیسا پورا کرنے کا حکم اللہ دیتا۔ سونا میری ضرورت ہے، اللہ نے دی ہے مجھے، لیکن اس کو اس طرح استعمال کروں گا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ گھر بنانا میری ضرورت ہے، اولاد میری ضرورت ہے، ماں باپ میری ضرورت ہے، ان کی خدمت میری ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورتیں مجھے کس نے دی ہیں؟ اللہ کریم نے۔ بندہ طے کر لے کہ میں یہ ساری پوری کروں گا، لیکن کروں گا اس طرح جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ ہو گیا وجہ اللہ، بندے کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا۔ زندگی تو اس نے وہی بسر کرنی ہے جو اللہ کریم نے انسانی زندگی اسے عطا فرمائی۔ اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اس کے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، اس کا گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اس کے پڑوسی بھی ہیں، احباب دوست بھی ہیں، ملک بھی ہے، قوم بھی ہے، ایک بین الاقوامی انسانی برادری ہے، اس کا بھی وہ حصہ ہے۔ تو اس سارے نظام کو وہ کس طرح فیس کرے؟ فرمایا اس طرح جس طرح اللہ حکم دیتے، تو اس کا رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کے حکم کو مانے گا تو اس کا رخ ادھر ہو گیا۔ تو فرمایا سارے انسان تباہی کی طرف نہیں جا رہے، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر یہ قید لگا دی کہ اداکاری نہیں چلے گی اللہ کی بارگاہ، جو کرے وہ دل کی گہرائی سے کرے۔ احسان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہاں بھی بڑی مزیدار بحث پیدا ہوتی ہے کہ ظاہر ہے اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کریم کو دیکھنا ممکن نہیں۔ جو چیز ممکن نہیں ہے اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اب بندہ بغیر کسی مشین کے خود اڑ نہیں پرندوں کی طرح سکتا، اگر پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکتا تو وہ تصور میں بھی نہیں اڑ سکتا۔ بندہ آبی جانوروں کی طرح زیر آب زندگی نہیں گزار سکتا، پانی میں ڈوب کر وقت نہیں گزار سکتا، تو اس طرح تصور بھی نہیں۔ جو کام بندہ کر نہ سکتا ہو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں قرآن کریم نے فرمایا کہ هو محسن، وہ محسن احسان والا ہو،
اور احسان کی شرح فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے حضور کا ارشاد حق ہے، اللہ کا ارشاد حق ہے، تو پھر یہ تصور کہاں سے پیدا ہو؟ ایک وقت آئے گا جب ہم میدان حشر میں جمع ہوں گے تو جتنے مومن نجات پائیں گے ان سب کو دیدار باری نصیب ہو، وہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ یعنی ایک وقت آ رہا ہے جب ہر مومن میدان حشر میں سرخرو ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے انعام سے اس کی نجات ہو جائے گی، تو اسے اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اب مومن کے لیے اس زندگی سے اخروی زندگی زیادہ یقینی ہے۔ اس زندگی میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ہمیں اس میں دھوکہ لگ سکتا ہے، چیز کوئی اور ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو نہیں تھی، یہ فلاں چیز تھی۔ ہم کئی دفعہ راستہ چلتے ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں یا آواز دیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ سب ٹھیک اور درست نظر آئے گا۔ اخروی زندگی دائمی ہے، یہ وقتی ہے، وہ اصل ہے، یہ اس کا سایہ ہے۔ تو جب بندہ مومن اپنی حقیقی زندگی سے آشنا ہوتا ہے، اخروی زندگی سے آشنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ نعمت بھی ہے کہ وہ دیدار باری اسے نصیب ہوگا، اور اگر وہ کیفیت مضبوط ہو جائے تو پھر یہاں بھی وہ تصور کر سکتا ہے کہ مجھے دیدار باری ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم یا حضور کی تشریح اب بس نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آخرت بھولی ہوئی ہے۔ جب آخرت میں اتنا محو ہو جائے کہ یہ دنیا اس سے تابع ہو جائے، اس سے کم ہو جائے، تو پھر یہ تصور بالکل آسان ہے۔ تو فرمایا جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، اپنے کام، اپنے امور، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی سوچیں اللہ کے حکم کے تابع کر لے، اور اسے اخروی زندگی کا اتنا یقین ہو کہ جیسے قیامت میں اللہ کو دیکھے گا، یہاں بھی جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر یہ نہ کر سکے کوئی تو اسے کم از کم یہ یقین تو ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، پھر تیرے اٹھنا بیٹھنا پڑھنا بولنا رکوع سجدہ اس میں وہ عذب آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہوتا ہے محسن۔ تو فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت اختیار کی اور خلوص دل سے اختیار کی، جسے یہ ہر لمحے حضوری حاصل ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بہت بلند مقام ہے۔ پھر حضور نے رعایت فرمائی کہ سارے بندے یہاں نہیں پہنچ پائیں گے، یہ تو اللہ کے خاص بندوں کا کام ہے۔ تو جو عام ہے وہ کیا کریں یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ یہ یقین تو رکھ لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ یقین تو عام مومن کو بھی ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس نے یہ مقام پا لیا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط حلقے میں ہاتھ ڈال لیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہمہ شیران جہاں بستے ہی سلسلان، ہمہ شیران جہاں بستے ہی سلسلان، روباز ہیلا چساں بے گسلدی سلسلہ را۔ فرمایا یہ جو ذکر الہی کا چین ہے، یہ جو اللہ کی یاد اور اللہ کو دل میں بسانے کی زنجیر ہے، دنیا کے سارے شیر اس زنجیر میں قید ہیں۔
انبیاء اسی میں ہیں، صلحاء اسی میں ہیں، صدیقین اسی میں ہیں، شہداء اسی میں ہیں، اولیاء اسی میں ہیں، علماء حق اسی میں ہیں، اور جس نے اس حلقے میں ہاتھ ڈال دیا اس نے بہت مضبوط چیز کو تھاما۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ جو جھگڑا کرتے ہیں حاضر انہیں بھی وہیں ہونا ہے، اور جنہوں نے اللہ کی رسی کو تھام لیا حاضر انہوں نے بھی وہیں ہونا ہے۔ وہاں حق اور باطل کا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سے، اللہ خود ارحم الراحمین ہے، اور وہ فرماتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے وسیع تر ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اسی پرتو جمال کا پرتو ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ سراپا رحمت، مجسم رحمت، کائنات کے لیے رحمت ہے۔ عالمین میں اللہ کی ذات کے علاوہ ساری مخلوق عالمین میں آ جاتی ہے، اگلی پچھلی، تو حضور سب کے لیے رحمت ہے۔ اب جب لوگ اپنی غلطی سے، اپنی کم علمی سے، اپنی جہالت سے، خواہشات نفس سے اطاعت الہی کی طرف نہیں آتے، شیطان کی بات مانتے ہیں، جہنم کی طرف بھاگتے ہیں، تو بھلا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ کیوں نہ ہو؟ آپ کو دکھ ہوتا ہے جب گناہ ہم کرتے ہیں، دکھ حضور کو ہوتا ہے۔ برائی کافر کرتا ہے، دکھ حضور کے ہوتا ہے کہ یہ بھی تو مخلوق ہے اللہ کی، بنی آدم ہے، نوع انسان ہے، یہ کیوں دوزخ میں جا رہا ہے؟ اللہ کریم یہاں تسلی فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب، جو لوگ اپنی پسند سے کفر اختیار کرتے ہیں آپ ان کا دکھ نہ کریں۔ میں نے انہیں حق دیا ہے راستہ چن لینے کا، ان کے سامنے باطل اور حق کو واضح کر دیا۔ حق واضح روشن سورج کی طرح ہے، باطل ایک تاریک راستہ ہے۔ ان کے پاس اختیار ہے، میں نے انہیں دیا ہے کہ تم اپنی پسند سے راستہ چنو۔ جب یہ اپنی پسند سے باطل کا راستہ چنتے ہیں تو آپ دکھ نہ کیا کریں، آپ غم نہ کھائیں، اس لیے کہ الینا مرجعہم، میں نے انہیں حق کے انتخاب دیا ہے، انہوں نے واپس میرے پاس آنا ہے، میں محاسبہ کروں گا۔ فننبئہم بما عملوا، جب میرے پاس آئیں گے تو مجھے تفتیش کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی ہر حرکت، ہر سوچ، ہر خیال کا میرے پاس موجود ہوگی خبر۔ اور یہ تو کتنے گناہ جرائم کر کے بھول بھی چکے، میں انہیں سارے یاد دلاؤں گا کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ان کے کرتوتوں سے ہم انہیں آگاہ کریں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو ہم نے اپنے انتہائی گہرائی میں دلوں میں چھپا رکھے ہیں، اللہ کے سامنے وہ بھی سامنے ظاہر ہے۔ ان کی ہر سوچ، ہر فکر، ہر جملے اور ہر عمل سے اللہ کریم واقف ہے۔ تو جب میں نے انہیں اتنی نعمتیں دیں، یہ جو پیچھے ہم گن کر آئے ہیں، اور ساری تو ہم نہیں گن سکے، کتنی بے پناہ نعمتیں دیں، پھر باطنی خزانے بھی ان پر لٹا دیے، انبیاء مبعوث فرما کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر
جتنی عظمتیں انسان پا سکتا ہے وہ سب یکجا کر دیں، اور جن کے سینے عطر میں انہیں رحمت للعالمین بنا دیا۔ وہ بانٹتے نہیں، وہ لٹاتے ہیں۔ اب اس سب کے باوجود جب کوئی اس سب کو ٹھکرا کر پھر کفر کی طرف جائے تو میرے حبیب آپ اس کا دکھ نہ کریں، آپ اپنی جان پر دکھ نہ لیں۔ وہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے حق دیا ہے اچھائی اور برائی میں انتخاب کرنے کا۔ اگر وہ برائی چنتے تو اس نے میرے پاس آنا ہے، اور اس کی ہر سوچ فکر میرے پاس محفوظ ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ تو کیا کرتا رہا۔ نمتعہم قلیلا، یہ جو دنیاوی موج کر رہے ہیں نا، اور اس عیش کے پردے میں ہمیں بھولے ہوئے ہیں، عظمت الہی کو بھولے ہوئے ہیں، ارشادات پیغمبر کو بھولے ہوئے ہیں، یہ بڑا تھوڑا سا وقت ہے۔ انہیں جو استفادہ کا موقع ملا ہے ان چیزوں سے، یہ بڑا کم ہے۔ اخروی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا رہا، گنتی کے دن ہے، 50 سال، 60 سال، 100 سال، یا بعض استثنائی معاملات ہیں، کئی 100 سال بھی بندوں کی زندگی ہوئی لیکن ختم ہو گئی۔ ایک چیز جس کا عرصہ معین ہو، جس نے ختم ہو جانا ہے، اور ایک چیز جو لامحدود ہو، جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں خلود ہے، ہمیشگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا؟ تو فرمایا یہ بھولے ہوئے ہیں، انہیں یہ مرصد جو ملی ہوئی ہے گناہ کی اور دین کے خلاف موج اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں ہم بڑی عیش کر رہے ہیں۔ یہ چند روز ہیں بھائی، میت بن کر زمین کے پیٹ میں اتر جاؤ گے، لیکن جو زندگی وہاں ملے گی وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ تو جس کی مشکل گزری اس کی بھی گزر گئی، بادشاہ کی بھی گزر گئی، فقیر کی بھی گزر گئی، تو ختم ہو جائے گی نا۔ لیکن یہ جو موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ زندگی جو باقی رہنے والی ہے وہ تو شروع ہی موت سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا نمتعہم قلیلا، بہت تھوڑا وقت ہے ان کے پاس، عیش کر لیں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہمیں سخت غلیظ عذاب کی طرف انہیں لے جائیں گے۔ جنہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ کا دین چھوڑ دیا، جنہوں نے اتباع رسالت چھوڑ دیا اور سمجھتے ہیں ہم بڑی عیش کر رہے ہیں، بھئی کر لو، لیکن کب تک؟ گنتی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ لیکن تمہارا یہ دین کو چھوڑ دینا، اتباع رسالت کو چھوڑ دینا، اللہ کی عظمت پر ایمان نہ لانا، کفر اختیار کر لینا، یہ تمہیں بہت غلیظ، بہت گاڑے، بہت شدید عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اچھا، پھر عجیب مزے کی بات یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب آپ اگر ان سے یہ سوال کریں، بڑے کسی کافر سے بھی پوچھیں، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں اور زمینوں کو ان ساری خوبیوں کے ساتھ کس نے پیدا کر دیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ناچار ان کے پاس جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھو ہم اس معاملے میں بھی سستی کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ کیسا مانتے ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اللہ کو ماننا وہ ہے جیسا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منوائے، اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے وہ یقین رکھنا
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم، ورنہ اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے، مانتا اپنے طور سے۔ قرآن کریم میں کتنی جگہ پر ہے کہ انبیاء نے جب تبلیغ کی تو کفار و مشرکین نے کہا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، یعنی یہ مقولہ کفار اور مشرکین کا قرآن میں متعدد جگہ پہ آتا ہے، جہاں انبیاء کی تبلیغ کا آتا ہے تو وہ کفار کہتے ہیں کوئی وحی نہیں آئی اس پر، کوئی یہ رسول نہیں ہے، میں اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو تو وہ مانتے ہیں، مانتے اپنی خواہشات کے مطابق ہے، اس کی ذات کے بارے، اس کی صفات کے بارے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو اپنی خواہشات ہیں اس کے مطابق مانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ارادہ کیا کہ یہ صالح علیہ السلام کو ہر قبیلے کے بندے اکٹھے ہو جائیں اور مل کر ان پر ٹوٹ پڑیں رات کو اور ان کو خاندان سمیت قتل کر دیں، اور 2 دن پہلے گھر سے کئی بار چلے جائیں گے تو واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، ہمیں تو خبر ہی نہیں کس نے مارا، کیسے مارا۔ تو جب یہ مشورہ کر رہے تھے تو قرآن کریم خبر دیتا ہے، قرآن فرماتا ہے ایک دوسرے سے انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ اس پر، یعنی جیسے صالح علیہ السلام منواتے تھے وہ اللہ کو ویسا نہیں مانتے تھے، لیکن اپنے طور پر اللہ کو مانتے تھے کہ سارے جو اس میں شریک تھے انہیں کہہ رہے تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ اس پر قائم رہو گے، اللہ کے نبی کو شہید کرنا ہے، اللہ کی قسمیں کھا جائی رہے ہیں۔ جس کا مطلب ہے اپنے طور پر بنی آدم کی مجبوری ہے کہ وہ اللہ کو مانے۔ ایک آخری طاقت ماننا پڑتی ہے عقل کو کہ جس کا کوئی بنانے والا نہیں، جو خود ہے اور دوسروں کو اس نے بنایا ہے، ورنہ تو تکرار لا، اس کو کس نے، سورج کو کس نے بنایا، اللہ نے، اللہ کو کس نے بنایا، فلاں نے، یہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پر جا کر ہر طبقہ فکر رک جاتا ہے، لیکن اللہ کو ایسا ماننا شرط ہے جیسا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منواتا ہے۔ تو جب ایسا مانا جائے تو نافرمانی مشکل ہو جاتی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جب آپ اللہ کو ایسا مانیں جیسا نبی علیہ السلام منواتے ہیں کہ تیرے سارے نظام کا خالق بھی وہی ہے، چلا بھی وہی رہا، صرف تیرے ایک بدن میں 10 کھرب سیلوں کو پیدا کر رہا ہے، مار رہا ہے، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تجھے نظر دی، سماعت دی، دماغ دیا، عقل دیا، شعور دیا، پھر تجھے عظمت الہی کو پانے کا شعور دیا جو صرف بنی نوع انسان کو عطا ہوا ہے۔ اس عظمت کے بعد وہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے، تو سوتا ہے یا جاگتا ہے، تو خوش ہے یا خفا ہے، تو بھوکا ہے یا پیٹ بھرا ہو، ہر حال میں ہر وقت وہ تیرے ساتھ۔ یہ سب مانا جائے تو کوئی موقع گناہ کا نکلتا؟ ہم گناہ بندے سے چھپ کر کرتے ہیں، اللہ کے روبرو کیسے کر لیتے ہیں؟ ماننے میں کوئی کمی ہے نا، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نہیں تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، سامنے کوئی بندہ ہو تو ہم نہیں کرتے، حیا کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں، تو اگر اللہ موجود ہو تو پھر نافرمانی کا کوئی تصور ہے؟ تو یہ کمی کہاں ہے؟ یہ کمی وہاں ہے کہ جہاں جیسا اللہ کو حضور منواتے ہیں ویسا مانا جائے، سنا کر اپنی طرف سے ہم مان لیتے ہیں، اس کا عملی زندگی پہ اثر نہیں پڑتا۔ تو فرمایا اگر ان سے بھی آپ پوچھیں کہ یہ زمین و آسمان کا اتنا وسیع نظام اور ایک دوسرے سے ریلیٹڈ، کمال ہے یار، ایک تن کا گھاس کا ایک ذرے زمین سے اگتا ہے، اس کا تعلق بھی سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی اور سیاروں کی حرکات سے۔ اتنا باریک نظام یہ کس نے بنایا؟ تو مجبوراً کہیں گے لیقولن اللہ، یہ سب اللہ نے بنایا۔ قل الحمد للہ، تو فرمائیے اللہ کا لاکھ شکر ہے، اسی نے بنایا ہے،
لیکن بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں سے اکثریت کہتی تو ہے جانتی نہیں۔ زبان سے تو کہتی ہے اللہ ہی نے سب کچھ کیا، اللہ ہر جگہ، لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ اللہ کے روبرو ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جانتے تو ہیں، کہتے تو ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ کہیں گے لیقولن اللہ، یہ سب اللہ نے کیا ہے، الحمدللہ، فرمائیے اللہ کا شکر ہے، اسی نے کیا ہے۔ بل اکثرہم لا، لیکن اس بات کو، اس کا علم انہیں نہیں ہے، سنی سنائی بات کر دیتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، یہ جتنی وسعت سماوی ہے، جتنے ستارے سیارے ہیں، یہ جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس چھوٹے سے کرے میں اس نے کتنی نعمتیں رکھ دی۔ سائنسدان کہتے ہیں یہ سورج سے کروڑوں گنا چھوٹا ہے، یہ چاند سے بھی چھوٹا ہے، یہ فلاں سیارے سے بھی چھوٹا ہے۔ یار ایک ہی بات اگر سوچیں کہ جب سے معمور عالم پہ انسان آ کے بسا ہے، کتنی سبزی، کتنا غلہ، کتنے پھل یہ کھا چکا ہے۔ وہ زمین ہے کہ پھر اگل رہی ہے، اس میں کمی نہیں آتی۔ کرۂ ارض تو وہی ہے، اتنا سا کرہ ہے، اربوں کی آبادی ہے اس پر، اور صدیاں بیت گئیں۔ اتنا سا کھیت ہوتا ہے ہمارے پاس، ہر سال اسی سے ہم سبزیاں لیے جا رہے ہیں، اسی سے غلہ لیے جا رہے ہیں، اسی سے پھل لیے جا رہے ہیں، اور وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہر موسم میں ہر موسم کا ہر پھل آ جاتا ہے۔ تو یہ نیچے کون سا خزانہ دفن ہے؟ کھودو زمین کو، پھاڑ کے دیکھو، کچھ بھی نہیں۔ یہ وہی جانے جس کے خزانے ہیں۔ ہم ساری زمین بھی کھول کے دیکھ لیں، اب تو سائنس نے ساری زمین کھولی ہوئی ہے، کہاں لاوا ابل رہا ہے، کہاں چٹانیں ہیں، کہاں لوہا ہے، کہاں تیل ہے، کہاں سونا ہے۔ یہ کہیں یہ چیزیں گودام میں کسی میں رکھی ہیں، کہاں سے آتی؟ اور یہ ساری نعمتیں جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، سب اس کی ملکیت ہے، اور ان سب ایک ایک ذرے کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کے قائم رکھنے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، اس نے خود پیدا کی ہے، کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں، لیکن اس ذات کو ان کی ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اور وہی قابل تعریف ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں، اور جس کی ضرورت ہر ذرے کو ہے۔ یعنی سب کائنات کا ایک ایک ذرہ محتاج ہے اس کا ہر لمحے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اصل قابل تعریف وہ ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس کی شان کیسی ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، عجیب بات ہے، ایک ہستی ہے کسی کی محتاج نہیں، اور ایک ہستی ہے سب کچھ اس کا محتاج ہے۔ تو یا اللہ آپ کی تعریف، آپ کی صفات کس طرح کتنی ہیں؟ فرمایا لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں اگر یہ سارے کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور یہ جو سمندر ہیں اندازاً سائنسدانوں کے مطابق زمین پر چوتھائی حصہ خشکی ہے اور 3 حصے سمندر ہے۔ فرمایا یہ سارے سمندر 7 گنا اور بڑھ جائیں، سارے درخت
کلمے بن جائیں اور یہ سارے سمندر 7 گنا اور بڑھ جائیں اور لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں اللہ کی صفات، اس کے کمالات، اس کی عظمتیں، ما نفدت کلمت اللہ، تو یہ سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں گے، کلمے گھس کر ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کے کمالات ضبط تحریر میں نہیں آئیں گے۔ تم نے آسان سا سوال کر دیا، اس کی عظمت ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، وہ اکیلا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، اس کی ہستی فرمایا یہ تم نہیں سمجھ سکتے، تم یہ ایمان لا سکتے ہو کہ وہ سب سے بہتر وہی، سب سے اعلیٰ وہی ہے۔ اجمالی طور پر کہہ سکتے ہو، ایک ایک صفت گننا شروع کر دو تو روئے زمین کا ہر درخت قلم بن جائے، یہ سمندر 7 گنا اور بڑھ جائے، لکھنے والے لکھتے جائیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم گھس جائیں گے، لیکن اس کے کلمات، اس کی صفات، اس کی عظمتیں ختم نہیں ہونے والی۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب ہے۔ عزیز وہ غالب ہوتا ہے جس کے دستے قدرت کو کوئی روک نہ سکے، وہ غالب ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ حکیم، پھر لوگ اس کی مرضی کے خلاف بھی کرتے ہیں تو وہ روکتا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ اس کی حکمت کا تقاضا، وہ حکیم ہے، وہ دانا تر ہے، لوگوں کو اتنی ہی مہلت ہے کرنے کی جتنی اس نے دی ہے۔ موت آئے گی تو از خود رک جائیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر جو کیا ہے اس کے بھگتنے کی باری آ جائے گی۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کب سے معمور عالم آباد ہے، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے، کتنے آئیں گے، کتنے جائیں گے، تو جب قیامت ہوگی یا دنیا کی بساط لپیٹی جائے گی تو انسانوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہو سکے گی، بے حد و بے حساب ہوں گے، پھر یہ سارے اللہ کریم کھڑے کر دیں گے۔ وہ قادر مطلق فرماتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، وہ ایسا قادر ہے کہ اگر تم سوچو اس ساری کائنات میں سے صرف ایک بندے کو کھڑا کرنا ہو تو بندہ کہتا ہے یار ایک کو تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو فرمایا ان سب کو بنانا اس کے لیے اس سے بھی آسان تر ہے جتنا تم کو ایک کو بنانا آسان لگ رہا ہے۔ یہ سارے پہلے بھی اس نے بنائے، سب کو دوبارہ بھی وہی بنا دے گا۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ ہر چیز کے سننے اور دیکھنے والا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے کو دیکھتا ہے، مر کر بھی انسانی وجود کے ذرات جہاں بکھرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں۔ اور عجیب بات ہے، انسانی پیدائش کو اگر دیکھا جائے تو پیدا ہونے سے پہلے جتنا اس کی بدن کی مٹی زمین پہ پھیلی ہوئی ہے، مرنے کے بعد اتنی نہیں پھیل سکتی۔ کہاں کہاں کیا کیا غذا، کہاں کہاں سے کون کون سی دوا، کون کون سے پھل کہاں کہاں سے آتے ہیں، کھاتا کون ہے، وجود کس کا بنتا ہے، ایک ایک سیل اتفاقاً نہیں آتا، جو جس وجود کا حصہ ہے وہ اس تک پہنچایا جاتا۔ تو مر کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کے قدرت کاملہ کے اختیار میں ہوں گے۔ فرمایا یہ تم روز موت زندگی کا تماشا نہیں دیکھتے ہو؟ کتنی چیزیں روئے زمین پہ پیدا ہوتی ہیں، کتنی مرتی ہیں۔ ایک درخت کے پتے گن لو، پتجھڑ آتی ہے، درخت بالکل ٹنڈ ہو کے رہ جاتا، بہار آتی ہے پھر سارے پتے اس پہ آ جاتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ کون لاتا ہے؟
وہی اجزاء ہیں، وہی نمکیات ہیں، وہی سیل ہیں جو پہلے پتوں میں تھے، دوسروں میں بھی وہی ہے۔ وہ تو خاک میں مل گئے تھے، پھر یہ کہاں سے آئے؟ یہ اس کی عظمت باری ہے۔ اور تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو مادی چیزیں ہیں، وہ رات کو دن میں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سردیاں آتی ہیں تو دن کے اوقات رات میں ڈھل جاتے ہیں، رات لمبی ہو جاتی ہے۔ گرمیاں آتی ہیں تو رات کے اوقات کو دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، رات تھوڑی رہ جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے۔ اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے، ہر دن ایسا ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ حساب دانوں نے ہر رات کے سیکنڈ اور ان کے اجزاء بھی مقرر کر رکھے ہیں کہ اتنے سیکنڈ آج رات کم ہوئی، اتنے سیکنڈ دن زیادہ ہوا، یہ فلاں موسم میں ہوگا، فلاں تاریخ کو۔ اتنی اس میں باقاعدگی ہے کہ سائنسدانوں نے حساب لگا رکھے ہیں کہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں رات اتنے گھنٹے کی تھی، دن اتنے منٹوں کا گھنٹوں کا تھا، سیکنڈوں تک حساب لگا رکھے ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج چاند سیارگان کو ڈیوٹی پہ لگا دیا، مسخر کر دیا، پابند کر دیا، تمہیں یہ کرنا ہے۔ کُلٌّ یجری الی اجل مسمی، اور جب تک کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے تب تک یہ کرنا ہے، تب تک وہی کیے جا رہے ہیں۔ ہر چیز، ہر ذرہ، ہر سیارہ، ہر ستارہ کے۔ لیکن سورج چاند چونکہ عوام کے مشاہدے میں ہوتے ہیں تو فرمایا اگر یہ چاند ہی اپنا راستہ بدل دیتا، اپنے اوقات بدل دیتا، سورج ہی ایک ایک منٹ تاخیر سے آنا شروع ہو جاتا، یہ روشنی سمیٹنا شروع کر دیتا، یہ گرمی بڑھانا شروع ہو، تو کائنات کب کی تباہ ہو چکی ہے۔ ہر چیز جس کو جو حکم دیا ہے اور اسے پابند کیا ہے، وہ اس حکم کو بجا لا رہی ہے، تب نظام عالم قائم ہے، اور جب تک اس نے حکم دیا اسی طرح بجا لاتی رہے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو سورج کی حرکت سے، چاند کی رفتار سے، ستاروں سیاروں کی چالوں سے، ہواؤں کے بننے اور چلنے سے، بارشوں کا ایک ایک قطرہ، ہر چیز کے ذرہ ذرہ سے واقف ہے۔ وہ اللہ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم کرتے ہو اس سے بھی واقف، جو ان سب چیزوں سے واقف ہے۔ تم اپنی طرف دیکھو، جو تم سوچتے ہو، جو تم بولتے ہو، جو تم کرتے ہو، وہ اس سے بھی واقف ہے، ذرا ذرا بات کو جانتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ سب اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ حق ہے، صرف اللہ حق ہے۔ اسی کی اطاعت کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد چاہو، اسی کو پکارو، اسی سے حاجات طلب کرو، اسی سے صحت مانگو، اسی سے دولت و عزت مانگو، اسی سے نیکی مانگو، توفیق عمل مانگو، اسی سے دنیا مانگو، اسی سے آخرت مانگو۔ وہی واحد لا شریک حل ہے سب مصیبتوں کا، سب مسئلوں کا۔ وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جب تم مخلوق کو مدد کے لیے بلاتے ہو تو یہ بات ہے۔ جب اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتے ہو، جب بتوں کے سامنے جھک جاتے ہو، جب خواہشات نفس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، تو یہ سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ کا شان اتنا بلند ہے کہ کسی غیر کے بارے تصور نہیں کیا جا سکتا، غیر اللہ کے بارے وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور کبیر، وہ بہت بڑا شان والا، بہت بڑا۔ تمہاری سوچیں تھک کر گر جائیں گی، اس کی عظمتیں لامحدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔